السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک خبر یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ رہی ہے، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے فون کیا، پوچھا میرے سے، صحافی دوستوں نے، بی بی سی سے بھی مجھے فون آیا ایک دوست کا، پوچھا، شہزاد ملک ہمارے دوست ہیں بی بی سی میں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے کیا؟ میں نے کہا کیوں، کس نے بتایا آپ کو؟ خبر تو مجھے بھی بتائیں۔ بولا یار یہ پتہ کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا، پہلے تو یہ کہا میں نے، پھر بعد میں پتہ بھی کیا، معلوم بھی کیا پی ڈی ایم کی سائٹ سے کہ کیا پیپلز پارٹی واپس تو نہیں آ رہی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی نے 2 دن پہلے سینٹ میں جو تقریر کی تھی، جس دن جس دن الزام ان پر لگا، منڈے کو یا ٹیوزڈے کو، کہ انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بل منظور کرانے میں، جو نہیں کرانا چاہیے تھا، اور وہ غیر حاضر رہے اور اپوزیشن کے ارکان بھی غیر حاضر رہے، تو انہوں نے حکومت کی مدد کی ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی نے بھی الزام لگایا، یہ شہزاد وسیم نے بھی الزام لگایا، اور یہ بھی الزامات لگائے کہ اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی، پی ڈی ایم کے ساتھ دھوکہ کیا، نون لیگ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ شاہ محمود قریشی کے الزامات تھے گیلانی صاحب پہ۔ تو گیلانی صاحب نے ان کا جواب جو دیا، وہ بڑا ایک مدبرانہ، ایک بڑا زبردست اور میچور قسم کے لیڈر کا بیان مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اس میں سے ایک اخذ کیا جا رہا تھا، ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ لگتا ہے پیپلز پارٹی واپس جا رہی پی ڈی ایم میں۔ ایک سافٹ کارنر پی ڈی ایم کے بارے میں یوسف رضا گیلانی کا نظر آ رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے اخذ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیپلز پارٹی واپس تو نہیں جا رہی، کیونکہ اس طرح تو پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر بات ہی نہیں کرتا بھائی پی ڈی ایم کے بارے میں، یہ تو الزامات لگاتے ہیں پی ڈی ایم کے اوپر، تو گیلانی صاحب ایسے کیسی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی جا تو نہیں رہے۔ تو یہ لوگوں نے اخذ کیا۔ میں اس وقت میں بھی تھوڑا سا ایسے ہی تذبذب میں تھا، میں نے کہا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں نے پھر اپنا تجزیہ کیا، میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس طرح تجزیہ کیا۔ پھر میں نے پی ڈی ایم سے معلوم کیا، پی ڈی ایم کی سائڈ سے جو موقف آیا ہے پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن پہلے گیلانی صاحب کا بتاؤں کہ گیلانی صاحب کا یہ تاثر جب آ رہا تھا تو میں نے جائزہ لیا، تو مجھے ایسا لگا، میرا تجزیہ تھا، میں نے شہزاد ملک دوست کو بھی یہ بتایا، میں نے کہا یار اس طرح ہے کہ بھائی جان کہ پیپلز پارٹی مجھے نہیں لگ رہا کہ واپس آ رہی، کیونکہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو خبر مجھے تو میں اللہ کا کرم ہے مل جاتی، کیونکہ مسلسل رابطے میں ہوں اور یہی خبریں دے رہا ہوتا ہوں، تو اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تو میں نے کہا چلو مجھے نہ ملے کسی اور صحافی کو تو ملتی، لیکن کہیں بھی نہیں ملی۔ تو میں نے کہا یار اس طرح ہو سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کیونکہ سینٹ میں ہیں اپوزیشن لیڈر، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری ہے، اور اس میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ بھی ان کو مان رہی ہے، اور جے یو آئی بھی مان رہی ہے، جو پی ڈی ایم میں بیٹھی ہیں جماعتیں۔ تو جب پی ڈی ایم کی جماعتیں سینٹ میں موجود ہیں، نون لیگ اور جے یو آئی بڑی جماعتیں ہیں، اور پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہو چکی ہے، حکومت پی ڈی ایم کا ذکر کر رہی ہے، اختلافات کا ذکر کر رہی ہے، الزامات لگا رہی ہے، تو گیلانی صاحب کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے ہاں جی پی ڈی ایم نے غلط کیا، یہ تو نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کو اپوزیشن لیڈر مان رہے ہیں، اپوزیشن والے سارے، نون لیگ اور جے یو آئی والے بھی، تو اگر پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بات کرتے سینٹ میں تو وہ ناراض ہو جاتے جے یو آئی اور نون لیگ کے لوگ، اسی لیے انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو متنازع ہونے سے بچانے کے لیے وقتی طور پر یہ بات کر دی۔ یہ میرا تجزیہ تھا کہ بھائی میری تو اپوزیشن لیڈری خطرے میں نہ پڑے، استعفیٰ تو دیا ہے، وہ تو ایک فیس سیونگ ہے، دکھاوا ہے، میں ڈرامہ لفظ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا، تو فیس سیونگ یا دکھاوا، اپنی بس کے لوگوں کو میں بتا سکوں، میں میرے پہ الزام لگا تو میں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن استعفیٰ بلاول صاحب کو بھیجا ہے، جو چیئرمین سینٹ کو بھیجنا چاہیے وہ بلاول صاحب کو بھیج دیا ہے۔ بلاول صاحب کا کیا لینا دینا، منظور تو چیئرمین سینٹ نے کرنا ہے، یا نامنظور بھی چیئرمین سینٹ نے کرنا ہے۔ بلاول صاحب کو بھیج کے کہہ رہے ہیں کہ جی، وہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے جی منظور کرنے سے
معذرت کر دی ہے اور گیلانی صاحب کو کام جاری رکھنے کے لیے کہا ہے. یہ خبریں بھی چلی ہیں میڈیا میں. تو گیلانی صاحب کا استعفیٰ تو چلیں انہوں نے دیا ہے دکھاوے کے لیے، لیکن اپوزیشن لیڈر تو ابھی بھی ہے نا. اور شاہ محمود قریشی نے تو چیلنج کر کے کہا ہے کہ بھائی یہ چپکے رہیں گے اس کرسی کے ساتھ، یہ بالکل بھی استعفیٰ نہیں دے گے، میں لکھ کر دے رہا ہوں. تو ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو انہوں نے متنازع ہونے سے بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور جواب دیا کہ جی دیکھیں پی ڈی ایم اور اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پی ڈی ایم کا ذکر نہیں کیا کہ پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کے تقسیم کی یہاں پہ بات ہوئی ہے. تو اپوزیشن میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اپوزیشن میں کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، اپوزیشن متحد ہے. اور حکومت یہ اپوزیشن پہ الزامات اور تقسیم کا تاثر نہ دے وغیرہ وغیرہ اس طرح کر کے انہوں نے ٹال دیا. یعنی پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ نون لیگ کے خلاف نہ جے یو آئی کے خلاف. تو یہ انہوں نے وقتی طور پر اپنی مصلحت دکھائی، مصلحت سے کام لیا. یہ میرا تجزیہ تھا. پھر میں نے پی ڈی ایم کی طرف سے سائڈ سے ذمہ داروں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے ایک تو اس بات کا بھی تھوڑا سا تاثر دیا گیا کہ یہ تجزیہ بھی بالکل درست ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک اور بھی بات کی گئی کہ بھائی گیلانی صاحب جو ہے نا، پی ڈی ایم کے لوگ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کیونکہ میچور ایک سیاستدان ہیں، بڑے پائے کے سیاستدان ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، کم بولتے ہیں. مطلب کوئی ولگرٹی ایک ہوتی ہے نا، جو ولگر زبان استعمال کی جاتی ہے، نازیبہ الفاظ اور سخت لب و لہجہ، یہ گیلانی صاحب کے مزاج میں نہیں ہے. گیلانی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، الزامات اتنے نہیں لگاتے، اور اگر لگائیں گے بھی تو لکھنؤ اسٹائل میں بڑے رومال میں ڈھانپ کے ایسا الزام لگائیں گے الفاظ میں کے اندر کہ ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرتے، ایک ایگریسو انداز نہیں ہوتا ان کا. یہ تو ماننا پڑے گا. تو پی ڈی ایم کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گیلانی صاحب نے اپنے ذات میں انہوں نے یہ ایک رکھ رکھاو والی بات کی ہے کہ بھائی ہیں تو پھر بھی اپوزیشن نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ گیلانی صاحب کا اپنا ذاتی رائے تھی، لیکن یہ پیپلز پارٹی ایک تو واپس نہیں آ رہی، کوئی امکان نہیں ہے، نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی واپسی کے لیے. یہ پی ڈی ایم کا موقف، پی ڈی ایم کے ذمہ داروں کا موقف بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپسی کا ابھی امکان اسی لیے نہیں ہے. پی ڈی ایم نے دروازہ بند نہیں کیا، ابھی بھی بند نہیں ہے، نہ پہلے بند کیا تھا. پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی پر چھوڑا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے. پی ڈی ایم میں آنا چاہتی ہے، نہیں آنا چاہتی. اگر آنا چاہتی ہے تو پی ڈی ایم نے جو شرائط پہلے دن رکھے تھے مولانا فضل الرحمان نے، وہ شرائط پورے کرے گی تو آئے گی. ایسے پیپلز پارٹی نہیں آ سکتی. وہ شرائط یہی ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ان کا تدارک کرے، تدارک سدباب اس طرح کہ ریئلائز کرے، صرف نہ معذرت کرے، معذرت کی بھی شرط نہیں رکھی گئی اور نہ کوئی اور شرط ہے. انہوں نے کہا کہ صرف ریئلائز کرے کہ ہاں جی یہ ہم نے غلط کیا، لیکن وہ غلط کو غلط بھی نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے درست کیا، ہم نے استعفے نہ دینے کا مشورہ دیا، ہم نے درست کیا اور ہم نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ ہمارا فیصلہ، ہمارا موقف درست تھا. پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ نہیں، درست نہیں تھا. اس وقت اگر استعفے دے دیتے 2018 کے انتخابات کے نتائج آنے کے فوراً بعد، ساری اپوزیشن جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ساری جماعتیں، تو پی ٹی آئی اکیلے تو نہیں بیٹھتی نا حکومت میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ آدھی اسمبلیاں خالی ہوں اور ایک صوبائی خالی ہو، ادھر سندھ اسمبلی، وہاں پہ حکومت ہی نہ بنے، 20-50 بندے بیٹھے ہوں پورے حال میں. یہ تو پاسبل تھا نہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی. لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ہم نے فیصلہ درست کرایا. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے فیصلوں پر بھی بہت دفعہ تنقید کی کہ یہ غلط فیصلے کیے، پرسنلی الزامات لگائے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کہ انہوں نے ماضی میں اپوزیشن لیڈر کس طرح وہ بنے تھے، اور یہ مطلب ملی بھگت کر کے، اور یہ اس طرح کے الزامات، نون لیگ کے اوپر الزامات، نواز شریف کے اوپر، مریم نواز کے اوپر، مولانا فضل الرحمان کے اوپر، یہ الزامات متعدد بار، ایک بار نہیں. پیپلز پارٹی کے ذمہ داران، ترجمان، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، فیصل کریم کنڈی، شازیہ مری، ان سے بیان بازی کراتے رہے ہیں. اور یہ بلاول صاحب کی منظوری کے بغیر تو ہوں گے نہیں، سیدھی سی بات ہے. تو زرداری صاحب اس وقت
PDM से अलग होकर खड़े हैं, वो अपने मामलात अलग कर रहे हैं। 27 को फरवरी को इन्होंने किया हुआ है अनाउंस मार्च इस्लामाबाद की तरफ। पहले तो खदशा मुझे लग रहा था कि ये मार्च कोरोना की वजह से शायद कैंसिल नहीं न कर दें, जिस तरह माजी में रावलपिंडी का लियाकत बाग का पिछले साल जलसा कैंसिल कर दिया था कोरोना का बहाना बनाकर। लेकिन अब कोरोना की जो 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 एक वो है वो कम हो रही है। कोरोना जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक कोरोना का ज़ोर कम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में कम हो गया तो फिर तो पीपल्स पार्टी को मजबूरन करना पड़ेगा भाई। पीपल्स पार्टी की शायद ख्वाहिश हो, दुआएं मांग रहे हों पीपल्स पार्टी वाले, अल्लाह करे कोरोना और बढ़ जाए तो हम जान छूट जाए हमारी लांग मार से, क्योंकि एक एक ये इशू है, यानी तजिया है। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च इसलिए करना चाह रही है, हुकूमत गिराने के लिए नहीं करना चाह रही। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं करना चाह रही। मैं दोबारा एक बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी अपनी पंजाब में अपनी बहाली चाहती है, अपनी पार्टी को फाल करना चाहती है। एक सरगर्मी एक्टिविटी, पॉलिटिकल सियासी सरगर्मी पंजाब में होगी तो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है अपने फिर वापस होगी, अपनी डगर पे आएगी। तो ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक लॉन्ग मार्च ले आएँ, सिंध से जल्दी जल्दी तगड़े तगड़े निकल आएंगे और पंजाब में थोड़ी रफ्तार स्लो करेंगे, जल्द से ज़्यादा करेंगे। चौकों चौराहों पर मुख्तलिफ शहरों में, छोटे बड़े शहरों में जलसे करते आएंगे, तकारीर करते आएंगे तो दिन लगेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी का पंजाब का प्लान है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को बहाल कैसे किया जा सकता है, दोबारा फ़ाल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक एक्टिविटी पीपल्स पार्टी ने ये प्लान की है, जिसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया है। जिसको बिलावल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत को ख़तरा है, कोई ख़तरा नहीं है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से। सच्ची बात ये है, पीपल्स पार्टी वालों से माजरत चाहता हूँ, वो मुझे गालियाँ मत दीजिएगा। फ़ोन करके बहुत सारे मुझे गिला शिकवा करते हैं, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है आसिफ अली जरदारी के दौर में, जरदारी साहब के दौर में जो पीपल्स पार्टी की सियासत रही है, जो मैंने अपने आँखों से देखी है, जो रिपोर्ट की है, वो मैं बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का, आसिफ अली जरदारी का कोई इस वक्त कोई पीपल्स पार्टी का कोई नज़रियाती शजरियाती काम नहीं रहा। इस वक्त है या पैसा बनाना है इन्होंने, या इक़्तिदार हासिल करना है। डील करके करना पड़े, जो भी करना पड़े, सब पार्टियों को बेच करना पड़े, जाली मुआहदे, झूठे मुआहदे, वादे वईद करके झूठे वो तोड़ने पड़े, मुआहदे भूरबंद तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैंने इक़्तिदार में आना है, पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आना है। तो ये सियासत चल रही है पीपल्स पार्टी की आजकल, और यही सियासत सिखा रहे हैं बिलावल साहब को भी। उनकी भी तरबियत इसी तरह की हो रही है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे बिलावल साहब पे। ये कोई अच्छी सियासत नहीं है। नज़रियाती सियासत तो किसी के पास भी अब वो वाली तो नहीं रही माजी में जिस तरह होता था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ यार थोड़ा सा तो होता है। जरदारी साहब को ये है कि भाई नून लीग डील कर रही है तो मैंने क्या कसूर किया, नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर चले गए, ये कहा था मौलाना फजल रहमान को, तो हमने जेल में रहने का ठेका लिया है, अब इस उम्र में जेल नहीं सही जाती। ये तो PDM के इजलास में कहा था कि मैं इस उम्र में जेल नहीं जा सकता, और बिलावल साहब मुझे एक ही बेटा है मुझे, मैं ये तरीके शरीके इस तरह की रिस्क नहीं ले सकता। जी ये PDM के इजलास में ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में। तो जब ये सोच रख रहे हों तो वो क्या नज़रियाती सियासत करेंगे, तो वो बस इक़्तिदार मिले जैसे भी मिले, ये पीपल्स पार्टी की सियासत है। तो पीपल्स पार्टी PDM से अलग खड़ी है, वो PDM वापसी का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, लॉलीपॉप लारा कोई दे के PDM को फिर वापस आ जाए, फिर कोई हाथ करके निकल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है पीपल्स पार्टी से, ये मैं अभी भी तवक्को रख रहा हूँ। तो ये पीपल्स पार्टी कर सकती है, लेकिन PDM में वापस आके हुकूमत गिराना ये पीपल्स पार्टी का काम नहीं है भैयान। पीपल्स पार्टी चाहती है कि बस किसी तरीके से इक़्तिदार मिले, नून लीग को बेचना पड़े, JUI को, PDM को, सारी जमातों को बेचना पड़े, तो भी करेंगे, जो भी मुआहदा करना पड़े, बाद में मुआहदे पे खड़े रहें न रहें, मुकर जाएं, लेकिन हम इक़्तिदार में आए। ये सियासत है पीपल्स पार्टी की। तो पीपल्स पार्टी, मैंने जो वर्क किया, PDM के रहनुमाओं से बात की, तो पीपल्स पार्टी का वापसी का अभी कोई चांस नहीं है।
جو خبریں ایک تاثر یہ مل رہا تھا یا دیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید واپس آ رہی ہے، یا گیلانی صاحب کے بیان سے یہ تاثر مل رہا تھا، تو بیان کا بھی میں نے بتا دیا، پیپلز پارٹی کا بتا دیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی ابھی فوری امکان نہیں ہے، اور جو لانگ مارچ اناؤنس کیا ہے وہ بھی لانگ مارچ اپنا کرے گی، اور دھرنا شرنا کوئی نہیں ہوگا، آئیں گے اور جلسہ کر کے چلے جائیں گے۔ وہ پنجاب میں صرف پیپلز پارٹی کو فعال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔